اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، اولیاء وہ اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو، دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے ہیں، مقصود اللہ رسول ہوتے ہیں، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے، کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ مولوی کو کیا پتہ، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، او خو، جو گہری بات کرے نا، او خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، پر اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے ہیں، حقوق العباد ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں، کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے،
پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارثہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے۔ مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے، کوئی ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم پہ راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن نا ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہیں، لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتایا تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات تو ہو، تو اللہ کے بندے کامل یقین والے